الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر مجلس میں آپ کو جو عمل اور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے قوت حافظہ۔ حافظہ کو بڑھانے کے لیے عمل اور وظیفہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، ایک چیز کو بار بار پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ چیز حافظہ میں نہیں آتی، بھول جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ایک چیز بڑی یاد ہوتی ہے، لیکن موقع کی مناسبت جب اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، جس کو ذہنی کمزوری بھی کہتے ہیں۔ تو یادداشت کا اچھا ہونا، حافظہ کا قوی ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا حافظہ قوی ہو، سنی ہوئی بات یاد ہو جائے، پڑھی ہوئی بات ذہن میں بیٹھ جائے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جن کے حافظے بڑے قوی تھے، بہت ہی کم مدت میں وہ قرآن مجید کے حافظ بنے۔ جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 7 دن میں قرآن مجید اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اسی طرح اور بھی اکابرین کے تذکرے میں ایسے لوگوں کا نام آتا ہے کہ کسی نے 3 ماہ میں، کسی نے 1 ماہ میں مکمل قرآن مجید یاد کر لیا۔ اور اسی طرح اسلاف اور ہمارے مشائخ اور بزرگوں میں بہت سارے ایسے نام بھی آتے ہیں کہ جو حافظ الحدیث کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی بڑی کثیر تعداد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کی۔ تو قدرتی طور پر حافظے کا اچھا ہونا یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، جس سے انسان بہت ہی جلد علمی ترقی اور علمی منازل طے کر پاتا ہے، اور علمی میدان میں اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے بیچارے طالب علم، اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ احساس کم تری کا شکار رہتے ہیں اور امتحان میں وہ نمایاں پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کچھ ایسے عمل اور وظائف بھی ہیں کہ جن کی برکت سے یقیناً اللہ رب العزت قوت حافظہ کو بڑھائیں گے، اور اللہ رب العزت یہ قوی حافظے والی نعمت عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ کشمش کے 7 دانے لیں، ان میں سے ایک دانے پر آپ سورۃ الم نشرح کو 7 بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، یعنی ہر مرتبہ 7 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھیں گے، ہر مرتبہ بسم اللہ کو ساتھ ملا کر اس سورت کو پڑھیں گے، اور اس دانے پر دم کر کے آپ نہار منہ اس کو کھا لیں۔ دوسرے دن اسی طرح کشمش کا ایک دانہ لیں، اس پر سورۃ الم نشرح کو 7 مرتبہ 7 بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں،
اور وہ دانہ نہار منہ کھائیں۔ تیسرے دن بھی اسی طرح، اس طرح یہ عمل آپ 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس عمل کی برکت سے قوت حافظہ کی نعمت عطا فرمائیں گے، اور کمزوری ذہن اور ذہن کا کند ہونا یہ اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا، جس سے آپ علمی منازل میں جلد از جلد ترقی کی منزلوں پر جائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرا عمل ہے، وہ یہ ہے، ہمارے محبوب آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے خوبصورت نام ہے، جو سب سے زیادہ تعریفوں والا نام ہے، اس نام کو آپ ایک کاغذ پر سیاہی والے پین کے ساتھ 40 مرتبہ اس نام مبارک کو لکھیں، اور پھر اسی کاغذ کو پانی کے اندر ڈالیں۔ وہ سیاہی پانی کے اندر مل جائے گی، اور اس پانی کے اندر آپ جو ہے شہد یعنی ماکھی ملا کر آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس اسم مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت قوت حافظہ کی نعمت عطا فرمائیں گے، آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا، اور اس سے آپ علمی منازل بہت جلد آسان کر سکیں گے، اور علمی میدان میں اللہ رب العزت آپ کو ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ اور آخری اور آسان عمل وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام یا علیم یہ پڑھنا شروع کریں۔ ہر نماز فرض کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر آپ 21 مرتبہ یا علیم پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک ماریں، دم کریں۔ یہ عمل بھی آپ جو ہے مسلسل اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جس سے انشاءاللہ آپ کو نسیان یعنی بھولنے والی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا، ہر سنی ہوئی بات، پڑھی ہوئی بات آپ کے ذہن سے نکلے گی نہیں، بلکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی، جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ 3 عمل اور 3 وظیفے ہیں جو کہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ ان کو آپ توجہ کے ساتھ سن کر اپنی ڈائری پہ ان کو محفوظ کریں، خود بھی آزمائیں، دوسرے احباب دوستوں کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ تم جو کوئی میری حدیث کو، میری بات کو اور نیکی کی چیز کو سنتا ہے، پھر اس کو عمل کے اندر لاتا ہے، پھر دوسروں تک بھی اس کو پہنچاتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے اس امتی کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے۔ اس لیے خود بھی اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے احباب، دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور امت کا بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کی بھلائی سوچتا ہے، دوسرے کے لیے اچھائی کرتا ہے۔